السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، جہاں پر ہم آئے روز اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی، آنے والے الیکشنز کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، اور پھر اس سے پہلے ہم پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کرتے رہے، پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ کی کارکردگی پر بات کرتے رہے، ڈالر کے اتار چڑھاؤ پر ہم بات کرتے رہے، ہم بات کرتے رہے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر کہ کب واپس آئیں گے، پلیٹلیٹس کیا اب ان کے ٹھیک ہیں، شہباز شریف صاحب آئے تو پھر آتے ہی فوراً واپس کیوں چلے گئے، گوجرانوالہ میں ملاقات ہوئی تو کس سے ہوئی، کیوں ہوئی، کیا پیغام لے کر گئے، اسحاق ڈار صاحب واپس کب آئیں گے، چیئرمین نیب نے دوبارہ سے کیسز کو اوپن کیا ہے کیونکہ نیب قانون پر جو ترامیم ہوئی تھی ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے آخری روز کی ان کی یہ کارکردگی تھی، تو اس کے بعد اب نیب کیا کرے گا، اور یہ جو کیسز اوپن ہوئے ہیں دوبارہ کرپشن کے کیسز، اس میں کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ یہ اس لیے بھی ضروری تھا جاننا سب کیونکہ یہ ہمارے وہ مسائل ہیں، یہ ہمارے وہ معاملات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل کا تعین کریں گے کسی حد تک۔ اور اس سے پہلے جو 3.5 سالہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کے اندر بھی ہم یہی پوچھتے رہے کہ آپ نے کہا یہ چور ہیں، آپ نے کہا یہ ڈاکو ہیں، آپ نے کہا یہ ملک کو لوٹ کے لے گئے ہیں اور سارا کک بیکس کا پیسہ ہے، تو یہ جو ساری کاروائیاں ہوئیں نیب میں ان 3.5 سالوں میں کیوں نہیں آپ کو کسی کو آپ اس کے کیفر کردار تک پہنچا سکے؟ یہ وہ سوال تب بھی پوچھا جاتا رہا۔ لیکن ایک چیز جو ہم اس پورے عرصے میں میں نے آپ کو گزشتہ کچھ ہفتوں کا بتا دیا کہ ہم کیا ڈسکس کرتے آ رہے ہیں یا اس سے پہلے ہم کیا کرتے آئے ہیں، وہاں پر ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ جو ہمیشہ سے نظر انداز ہو جاتا رہا ہے۔ اب اس کے نظر انداز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ کیا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سسٹم میں اس کے آنے سے ہمارا سسٹم جو ویسے شاید بڑا زبردست چل رہا ہوگا اس سسٹم کو ہم خراب کر بیٹھیں گے؟ شاید ایک عام آدمی بھی اس کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس پروسیس میں سے بھی گزرنا وقت کا ضیاع ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں لوکل باڈیز کی، جو گلی محلے کی سیاست ہے، جو گلی محلے کے نمائندے ہیں، جو گلی محلے کے مسائل ہیں، ان کو بنیادی طور پہ ایڈریس کرنے کے لیے یہ لوکل باڈیز گورنمنٹ ہیں اور لوکل باڈیز کو کام کرنا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ابھی ہم نے کراچی میں دیکھا کہ میئر کا انتخاب ہوا، پھر اس سے پہلے لوکل باڈیز کے الیکشنز بھی ہوئے، اور کس طرح سے ہوئے اور کیسے کتنے جتن کر کے وہ ہم اس میں سے گزرے، یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ لیکن پنجاب میں یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، جب بات ہوتی ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے جی ضرور ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم یہ الیکشن ضرور کرائیں گے، ہم لوکل باڈیز میں اور اس پاورز کو اور اختیارات کی منتقلی کو نچلے درجے پر اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن عملاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر ہوگا تو اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ جب ہم جنرل الیکشنز کی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کی بات کریں تو وہاں پر ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہیں تاکہ ہمارا سسٹم چلتا رہے؟ اور ایک اور بات کہ جو اکثر ایک عام آدمی شکایت کرتا ہے کہ جی ہمیں جا کر سرکاری دفتروں میں بابوؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بابو کے سامنے جا کے فائل رکھیں گے، بابو چاہے گا کہ ہم بابو کو سلام پیش کریں، بابو چاہے گا کہ جی اس کو ٹھاٹ باٹ سے دفتر میں بٹھایا جائے، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہو، سرکاری خرچ، گھر پہ بھی بجلی میسر ہو، اس سے کوئی بجلی کا بل بھی نہ مانگے۔ اور پھر جب جیسے کہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی آئی کہ جب کسی بابو کو سرکاری گاڑی نہیں ملے گی تو وہ اس پر بتی لگا کر اس کی ویڈیو بنا کر ساری دنیا کو بتائے گا کہ یہ دیکھو میرے پاس گاڑی ہے اور یہ سرکاری گاڑی ہے، یہ سرکار نے مجھے دی ہے اور یہ میرے عہدے کے ساتھ مجھے ملی ہے۔ تو یعنی کہ جہاں پر میرے پاس اور باقی معاملات میں طاقت ہے، اپنا زور چلا سکتا ہوں، وہاں پر یہ دیکھ لو یہ گاڑی کون سی مجھے دی گئی ہے۔ اور ڈالے کا تو ویسے ہی اب آج کل کے دور میں جب کہیں پر بات ہوتی ہے تو ایک خوف کی علامت ہوتا ہے۔ بہرحال جی، آج کے پروگرام میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار ناصر بیگ چوتائی صاحب نے۔ چوتائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے لوکل باڈی ایکسپرٹ ہیں پروفیسر ارشد محمود مرزا صاحب۔ مرزا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے سلمان عابد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سوال میں آپ سے اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ میرا جو ابتدائیہ تھا وہی آپ کے لیے سوال ہے جس کا جواب اب آپ کو ہمیں دینا ہے، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ ہے، آپ نے پاکستان میں بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے جس میں یہ سب بھی شامل ہے۔ دیکھیے علی ممتاز صاحب، بات یہ ہے کہ ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کراچی کا سارا منظرنامہ دیکھا ہوا ہے، بلکہ کراچی کیا سندھ سمیت پورے ملک کا منظرنامہ دیکھا ہوا ہے۔
ان کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی کچھ اندازہ ہے, پروفیسر ارشد مرزا صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ان کو بھی اندازہ, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ, ایک بڑا مسئلہ بلکہ, وہ گورننس کے کرائسس کا ہے. اور جب ہم گورننس کے کرائسس کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا نے تو اس کرائسس سے حل کرنے کا رزلٹ نکالا ہے ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن, یعنی اختیارات زیادہ سے زیادہ اوپر سے لے کر نیچے تک تقسیم کیے جائیں, سیاسی بنیادوں پر, انتظامی بنیادوں پر, مالی بنیادوں پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اب ہم جمہوریت کہتے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ایسوسیشن کا اظہار کرتی ہیں, اس میں ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ ایک بڑا ایشو ہے. لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ان کی کمٹمنٹ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی. اور یہ میں کسی ایک خاص جماعت کا ذکر نہیں کر رہا, میں جنرلائز بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا مجموعی تناظر اگر آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا, تو اس میں لوکل گورنمنٹ ان کی پرائورٹی ایریا اس طرح سے نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو آپ کو لوکل گورنمنٹ اول تو ایبسنس ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہیں تو ان کو بااختیار بنانے کی بجائے بے اختیار کر دیا جاتا ہے. یہ کراچی کے اندر بھی ہم نے منظر نامے دیکھے ہیں, ہم نے لاہور کے اندر بھی دیکھا ہے, پشاور, کوئٹہ, باقی جگہ پہ بھی دیکھا ہے. اچھا, یہ جو ہمارے لوگوں کے جو مسئلے ہیں, یعنی جو لوگ اس وقت عدم اعتماد کرتے ہیں کہ نظام کے بارے میں, ریاست کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, اداروں کے بارے میں, اپنے روزمرہ مسائل کے بارے میں جو رونا روتے ہیں, اس کا بھی براہ راست تعلق آپ کی ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ پرائز کنٹرول کمیٹیاں دیکھ لیں, آپ اپنا منافع خوری دیکھیں, ذخیرہ اندوزی دیکھیں, لوٹ مار دیکھیں, ملاوٹ دیکھیں, سیوریج کے نظام مسائل دیکھیں, پانی کے, صاف پانی کے مسئلے دیکھیں, سڑکوں کی تعمیر دیکھیں, انکروچمنٹ کے ایشوز دیکھیں. جو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ اس کا تعلق لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. لیکن صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں جو ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ناصر بیگ صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ وفاق اپنے اختیارات صوبوں کو دے رہا ہے. بالکل. اب صوبوں نے اختیارات دینے تھے ڈسٹرکٹس کو, اور ڈسٹرکٹ سے وہ نیچے جانے تھے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو 18ویں ترمیم کی جو ایسنس ہے, روح ہے, اس کے مطابق تو ابھی تک ہم ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے. اس لیے ہمارا جمہوری نظام بھی کمزور ہے, سیاسی نظام بھی کمزور ہے, لوگوں کا عدم اعتماد بھی بہت زیادہ نظام پہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آج جن مسائل سے ہم دوچار ہیں ان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کا ایک براہ راست تعلق جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی عدم موجودگی ہے, یا لوکل گورنمنٹ کی ہماری ترجیح نہ ہونے سے یہ مسائل زیادہ سنگین نظر آتے ہیں. ٹھیک. ناصر بیگ چغتائی صاحب, آپ کی نظر میں مسئلہ کہاں پر ہے, اور پہلے تو یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں؟ مسئلہ ہمارے دماغ میں ہے, مسئلہ ہمارے دلوں کے اندر ہے, کدورت ہے ہمارے دلوں کے اندر. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو اختیار دیں, ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارے اختیارات میں حصہ لے, ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارے برابر آ کر کھڑا ہو. سمپل سی بات ہے, بہت پورے پاکستان کی بات ہے, میں کہیں اور کی نہیں کر رہا ہوں. اگر پوسٹ کے ملک میں آپ جائیں تو آپ کو منظر بالکل تبدیل ملے گا. بڑی کرپشن ہے وہاں ممتاز, بڑی کرپشن ہے, ہم سے زیادہ کرپشن ہے ان کے یہاں. لیکن ان کے یہاں ہم سے زیادہ اعلیٰ مڈل کلاس ہے, ان کا غریب ہمارے غریب سے امیر ہے, اور ان کا بیمار ہمارے بیمار سے کم بیمار ہے. یہ فرق ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے مراعات یافتہ طبقوں نے, ہمارے منتخب اداروں نے, میں بڑا فخر کرتا ہوں جب منتخب ادارہ آتا ہے, جب بھی منتخب ادارہ آتا ہے تو وہ لوکل باڈیز کو اگنور کرتا ہے کہ بھئی نہیں یار, جس سے اس کی سوکن ہو, کوئی دوسری بیوی آ گئی ہو اس کی, کوئی مسئلہ ہو گیا ہو. کیا مسئلہ کیا ہے؟ جمہوریت نیچے سے اوپر جاتی ہے. میں بی ڈی سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں ایوب خان کے, وہ تو فراڈ تھا پورا کا پورا. اب تو امریکہ میں بھی الیکٹروٹ کے خلاف کمپین شروع ہو گئی ہے, وہ تو فراڈ تھا, یہ فلاڈ ہے. اس کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں, بلکہ سندھ میں سمجھتا ہوں انتخابات ہوئے, بہت اچھے انتخابات ہوئے. کچھ نے کہا کہ قبضہ میئر ہے, کچھ نے کہا کہ بھتہ میئر ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ہوتا رہا. لیکن انتخابات ہوئے اور سندھ میں بڑی حد تک ڈیولیوشن آف پاور ہوا. واٹر بورڈ کا, کے ڈی اے کا, جتنے ادارے پہلے تھے بلدیہ کے پاس وہ دیے گئے. عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر, کیونکہ کراچی کا میئر ہی نان الیکٹڈ ہے. کراچی کا میئر کونسلر نہیں ہے ابھی, کراچی کا ڈپٹی میئر ابھی کونسلر نہیں ہے, ابھی انہیں کونسلر بننا ہے. اب وہ قانون میں موجود ہے, کتنا عرصہ لگے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ, میں دیکھتا ہوں کہ واشنگٹن کا جو میئر ہے
امریکی میئر کیپٹل کا میئر ٹرمپ کہتا ہے کہ میں فوج بھیج رہا ہوں کیپٹل ہلز پر, وہ کہتا ہے جسٹ شٹ اپ, آئی ایم دا میئر, اپنی فوج کو روک کے رکھو, فوج واپس چلی جاتی ہے. لندن کا میئر صادق, وہ کہتا ہے مجھے فوج نہیں چاہیے, مجھے پولیس چاہیے, مجھے پولیس اور دو, اور پرائم منسٹر کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے ہمارے معاملات. اور پولیس بھی ان کے کنٹرول میں ہے, جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس ہے, پولیسنگ ان کے پاس ہے. انہوں نے اور مختلف کلر کے لوگ اور بھرتی کر لی انہوں نے اس کے اندر, ان کو فوج نہیں چاہیے تھی. پانی, بجلی, پولیسنگ, ڈرینیج, کنسٹرکشن, بلڈنگ کنٹرول, میونسپل لاز کا نفاذ, انٹر ڈسٹرکٹ روڈ, کیا کیا بتاؤں میں آپ کو, کون کیا کیا کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں سب ہے, یہ لکھا ہوا سب ہے, کر کوئی نہیں رہا. وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ادارہ دوسرا ہو جو عوام کے مسائل کو حل کر سکے محلے میں رہتے ہوئے. اب میرا کونسلر, اگر میں اس سے کہوں کہ یار میری اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ بھائی فنڈ ہی روکے ہوئے گورنمنٹ نے, اب مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی. لیکن یہ قضا کلامی کی ماں سے این بی سی بتائیے گا, جو ابھی یہ فنڈز ریلیز ہوئے تھے جاتے جاتے پی ڈی ایم کے, یہ سارے کس کھاتے میں گئے ہیں؟ یہ روک لیے گئے تھے نا, یہ بھی انہوں نے آتے ہی روک لیے تھے. اب تبادلے انہوں نے کیے بہت بڑے پیمانے پر سندھ کے اندر, بہت بڑے پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں. شاید اس کے بعد فنڈ جاری ہو جائیں. میرا خیال ہے کل شاید لاسٹ کھیپ ہوئی تبادلوں کی, گریڈ 17 تک کے سب تبادلے ہو گئے, سب کے تبادلے ہو گئے. لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے آپ نے فنڈ روکے, لوگوں کے دل میں مزید کینہ آ گیا, لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ ہو گئی, ان کا بنتا ہوا کام رک گیا, ان کے جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی برج کی وہ رک گئی. تو ایسی لاہور کو دیکھ لیں آپ, لاہور میں خیر ہے ہی نہیں سسٹم. پشاور میں دیکھیں آپ, پشاور میں بہت زبردست انتخابات ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں وہاں پی ٹی آئی کا حشر نشر ہو گیا تھا ان انتخابات میں. لیکن جو انتخابات کے بعد جو رائٹس تھے, جو پاورز تھی لوکل باڈیز کی, وہ واپس لے لی گئی. وہ منشی بن کے بیٹھے ہوئے. کے پی میں تو بلوچستان میں تو ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ, چھوٹا موٹا تھا وہ حل ہو گیا. اب وہ لوکل باڈیز ہیں یا نہیں کچھ پتہ نہیں. سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے ہمارا یار, وہاں میں کچھ سپریم کورٹ نے جانے کب فیصلہ دیا تھا کہ 6 مہینے میں انتخابات کرا دو. وہ 6 مہینے کتنی بار آئے اور گزر گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مقتدر لوگوں کو, جو ہمارے سیاستداں ہیں, ان کو خوف آتا ہے. بلکہ ایک بار تو یہ ہوا ضیاء الحق کے زمانے میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے, شاید آپ کو علم ہو, تو لوگ عوام دوست, حق پرست, اس ناموں سے آ گئے. اور اس زمانے میں ایم این ایز نے استعفیٰ دے کر میئر کا انتخاب لڑا تھا. یہ طاقت ہے. اب سندھ میں کیا پوزیشن ہے, کراچی میں بالخصوص این بی سی, وہاں پر کیا جو کرنٹ سینیریو ہے کہ جس میں میئر کراچی بھی ہیں مرتضیٰ وہاب, کیا کچھ کام وغیرہ کر پا رہے ہیں یا بس آتے جاتے کبھی کسی چائے والے کے پاس بیٹھ گئے, کبھی کہیں سے جا کے جوتیاں وغیرہ بنوانے کی ویڈیو بنوا لی, بس اتنا ہی؟ کام تو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک بہت بڑا کام جو ہو رہا ہے وہ, اگر آپ تو کراچی آتے ہوں گے, سی ویو سے سمندر سے ہائی وے تک, سپر ہائی وے تک تقریباً اگر میں بائی روڈ جاؤں تو 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ملیر ریور اوور فلائی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے میں رہتا ہوں وہاں سے ڈیفینس کا فاصلہ 1 گھنٹہ کم ہو جائے گا, اور تقریباً آدھا ہو چکا ہے. دسمبر میں پہلا فیز مکمل ہو جائے گا. اس طرح مختلف بریجز ہیں. کام عام تو خیر ان کے پروجیکٹ ان کے پاس بہت تھے, اس پر پہلے سے ہی عمل ہو رہا تھا. اصل بات یہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے آیا تو عمل کیا, پہلے سے گورنمنٹ عمل کر رہی تھی, وہ انہوں نے اون کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے کام کو آگے بڑھایا ہے. اب جو بھی ایک فنڈ کا مسئلہ تھا ان کا, وہ شاید پورا حل ہو جائے گا. ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب سے, اور چیف منسٹر صاحب بہت کھڑے آدمی ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک پورے پاکستان کے اندر جو بنیادی کام ہے, گٹر کا, ڈرینیج کا, سیوریج کا, پانی کی فراہمی کا, نکاسی آب کا, ہائیجین کا, بلدیاتی ڈسپینسریوں کا, بلدیاتی اسکولوں کا, یہ حل نہیں ہو پایا ہے بھائی. تو میں کہاں اوپر جا کے بات کروں گا. مجھے بڑے پروجیکٹ تو نہیں چاہیے ابھی, چھوٹے پروجیکٹ ہیں.
پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر اب تک کی جو گفتگو ہے اس میں ہم نے مسائل کی نشاندہی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات آگے چل نہیں پاتے ہیں، لیکن جتنا اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے اس سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ مطلب اگر ہم یہ کہیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے اب تک نہیں ہوا، آگے جا کر ہو جائے گا، سب چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی، یا وہ جو پیچھے اتنا عرصہ بیک لاگ رہا ہے اور نہیں کام ہوتے رہے تو جو اس کا نقصان ہے کیا وہ اس کو ہم کور اپ کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے یہ جو نقصان ہے وہ کور اپ نہیں ہوگا، یہ بیک لاگ ختم نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی تہ میں خرابی موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نظام جو ہے اس کے چلنے میں کنسسٹنس کبھی نہیں رہی ہے۔ ایک دفعہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ لمبا وقفہ آ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ الیکشن جو ہے جب اس کی بات ہوتی ہے تو اس وقت تک فارمیٹ ہی بدل چکا ہوتا ہے کہ کون سے فارمیٹ کے اوپر الیکشن ہونے ہیں۔ ایک دفعہ ایک فارمیٹ، دوسرے دفعہ دوسرا فارمیٹ، اور جو سب سے بڑی خرابی اس سسٹم میں ہے وہ یہ کہ آئین جو اختیارات دیتا ہے ہمارے مقامی حکومت کے اداروں کو، وہ اختیارات جو ہیں وہ کبھی بھی انہیں نہیں دیے گئے۔ نہ انہیں انتظامی خود مختاری دی جاتی ہے، نہ سیاسی خود مختاری دی جاتی ہے، نہ مالی خود مختاری دی جاتی ہے۔ اب اگر بے اختیار قسم کے ادارے وجود میں لانے ہیں جن کے پاس لوگوں کو میونسپل سروسز ڈیلیور کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، لوگوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ اختیارات نہیں ہیں، تو ایسا نظام جو ہے وہ کسی کو کیا ڈیلیور کرے گا، کس طرح ان کے مسائل جو ہے وہ حل کرے گا؟ ایکچولی اب پنجاب جو ہے وہ، جیسے ناصر بن چغتائی صاحب نے ارشاد کیا کہ پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اب دیکھیں کہ اب 8 سال ہو گئے ہیں، 9واں سال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی الیکشن جو ہے وہ اس کا نہ ہوئے ہیں، اور آئندہ پتہ ہے کہ یہ الیکشنز کب ہوں گے۔ اب اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، تو اگر پریکٹیکلی صوبائی اسمبلی کا منتخب نمائندہ جو ہے یا قومی اسمبلی میں منتخب نمائندہ وہ چاہے بھی کہ میں تمام صوبے کے مسائل، تمام حلقے کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھ سکوں اور لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، تو پریکٹیکلی نہ اس کے پاس یہ ممکن ہے کہ وہ تمام جو مسائل ہیں ان سے آگہی حاصل کر سکے گا، اور نہ اس کے پاس یہ اتنا وقت ہوتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سارے مسائل حل کر سکے۔ پھر یہ ہے کہ سیپریشن آف پاورز کی بات ہے۔ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس نہ ہو، افیکٹولی پلیس نہ ہو، ایفیشینٹلی پلیس نہ ہو، ان پلیس نہ ہو۔ تو اب ہم اگر تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ جو ہے اس کو نہ تسلیم کریں، نہ وجود میں لائیں، تو پھر ہم کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہ اپنا ڈیلیور کر سکے گا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مقامی حکومت کے ادارے ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے افزائش گاہ کا کام کرتے ہیں قیادت کے لیے، اور جب اگر یہ ہیچری وجود میں نہیں ہوگی اور ہیچری کام نہیں کرے گی تو کس طرح سے قیادت جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور کس طرح سے ایسی قیادت سامنے آئے گی جو لوگوں کے مسائل کا ادراک رکھتی ہوگی، لوگوں کے مسائل کا شعور رکھتی ہوگی، اور ان مسائل کو لوگوں کی مشاورت سے حل کر سکے گی۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ ایسا انتظام نہیں کیا جاتا کہ جس سے ایفیشینٹ، انکلوسیو اور افیکٹو اور اکاؤنٹیبل گورننس جب تک نہ ہو تب تک جو ہے وہ بیک لاگ جو ہے وہ کور ہو سکے۔ بیک لاگ تو کور ہونے کی بات نہیں، آئندہ کے لیے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک حل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکے، جب تک ایسا نظام وجود میں نہیں لایا جاتا جو آئین کی روح کے مطابق ہو، اس وقت تک مجھے یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ٹھیک، آپ نے آئین کی روح کی بات کی، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اسی پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلمان عابد صاحب، ابھی جاتے ہوئے پروفیسر صاحب نے آئین کی روح کی بات کی، تو ہم پھر نہ ہی سمجھیں؟ دیکھیے مسئلہ تو صرف یہ ہے، ناصر بن چغتائی صاحب مسکرا بیٹھے ہیں، کاش پاکستان میں آئین مقدس ہوتا تو آج پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا جہاں وہ کھڑا ہے،
اور ہم نے تو ہماری سیاسی حکومتیں ہوں یا ہماری غیر سیاسی حکومتیں ہوں یا فوجی ادوار ہوں، آئین کو تو ہم نے پامال ہی کیا ہے نا. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یعنی جس وقت ہماری سیاسی قیادتیں کہتی ہیں کہ پاکستان کا جمہوری نظام موجود ہے، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کوئی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ اسی جمہوریت کے کانٹیکس میں ہی آئین کی ایک شق 140A بھی ہے، آئین کی ایک شق 32 بھی ہے، آئین کی ایک شق 7 بھی ہے، جو انشور کرتی ہے کہ ہر صوبائی حکومت پابند ہے کنٹینیوشن آف لوکل گورنمنٹ. پاور جو ہے وہ آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے نان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے مقابلے میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو. آپ نے بر وقت الیکشن کروانے ہیں. آپ اندازہ لگائیے نا، جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کہ جب ہونے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے 60 دن میں یا 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں. اس آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر لوکل گورنمنٹ کی مدت ختم ہوتی ہے تو یہ اس کے الیکشن کب ہوں گے. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، آئین میں نہیں لکھا ہوا. اس لیے اس کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے بھی ایشوز ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی تھی 18ویں ترمیم میں، لیکن 18ویں ترمیم میں ہمارے جو احزاب ہیں ان کا لوکل گورنمنٹ کے اوپر توجہ نہیں گئی، جس کی وجہ سے وہ گیپ رہ گیا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کو سپریم بنانا ہے تو آئین تو تقاضا کرتا ہے نا کہ عام آدمی کے مفادات جو ہے اس کو سب سے زیادہ تحفظ دیا جائے. اگر سلمان صاحب ہم یوں پٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم نے لوکل باڈیز پہ نہیں جانا، ہمیں پسند نہیں ہے، کراچی میں سندھ میں چلے گئے، پنجاب میں ہمیں نہیں پسند، تو پھر اس کا کوئی وے آؤٹ بتا دیں کہ ایک حلقے میں 2 MNA کر لیں، 4 MPA کر لیں، جو ابھی جہاں پر 1 MNA ہے وہاں پر 2 MNA کر لیں، 4 MPA کر لیں، تقسیم کر لیں، چلو جی آپ یہ اتنا دیکھ لو اتنا دیکھ لو. جو ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے فزیکلی پاسبل نہیں ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم کیا کریں کہ اس طرح کے توڑ موڑ کے کوئی نہ کوئی تو نکالنا ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمارا 30 ایئر، ہاں جی آپ یہ کہیں گے کہ 30 ایئر آف گورنمنٹ ہم ختم کر رہے ہیں، اب صرف پروونشل گورنمنٹس ہوں گی اور فیڈرل گورنمنٹ ہوں گی، لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. جس طرح سے قومی اسمبلی، جس طرح سے صوبائی اسمبلی، جس طرح سے عام انتخابات، اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ. اچھا، اگر کسی کے پاس 2/3 اکثریت نہ ہو کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکے تو پھر وہ کیا کوئی بل وغیرہ لے آئے؟ سر بات یہ نا کہ ابھی تو یہ صوبائی سبجیکٹ ہے نا، پروونشل سبجیکٹس کے اندر تو جو صوبائی حکومت امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کر لے. لیکن جیسے جنرل مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا، یہ پروونشل سبجیکٹ کے مقابلے میں ایک فیڈرل سبجیکٹ بن گیا تھا نا، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس وقت کر لی تھی. ابھی بھی جس طرح سے 18ویں ترمیم کے اوپر بیٹھ کے ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے ایک اتفاق رائے پیدا کیا تھا نا اپنی ریزرویشنز کے باوجود، اسی طرح سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو کہ جناب ہم یہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ 30 ایئر آف گورنمنٹ اس کو انشور کریں گے، اس کو اون کریں گے، اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے، جو پولیٹیکل پروٹیکشن چاہیے وہ سب چیزیں کریں گے. اور ایک یہ جو بھی پروفیسر صاحب نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول، پروونشل گورنمنٹ کا رول اور لوکل گورنمنٹ کا رول اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا لوکل گورنمنٹ بھی سڑک بنائے گی، صوبائی حکومت بھی سڑک بنائے گی، وفاقی حکومت بھی سڑک بنائے گی، سینٹ بھی سڑک بنائے گی، یعنی سارے اگر ایک ڈیولپمنٹ کا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ تو اس سسٹم کے اندر آپ کو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہر ایک کو اس کا دائرہ کار کے اندر رکھنا پڑے گا نا. اب دیکھیے نا کراچی جیسا میگا سٹی یا لاہور جیسا میگا سٹی، اس کا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے کراچی کا لاڑکانہ کا نہیں ہوگا، نواب شاہ کا نہیں ہوگا. کراچی ایک بڑا میگا سٹی ہے، اسی طرح سے لاہور ایک میگا سٹی ہے. تو جو بڑے میگا سٹیز ہیں ان کے جو ایشوز ہیں سیریس قسم کے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا افرمیٹیو ایکشن کے تحت سسٹم کے اندر کچھ اور نیا پن پیدا کرنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی جو بات ابھی ناصر بیگ سبطائی صاحب نے بھی کی، ارشد صاحب نے بھی کی، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، اصل میں ہمارے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر یہ پرابلم ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کے اپنے ایٹیٹیوڈز کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے مقابلے میں سینٹرلائزڈ بیسڈ ماڈل چلاتی ہیں، اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں. اگرچہ 18ویں ترمیم کر دی ہے، اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی سب سے بڑا کلیم کرتی ہے نا 18ویں ترمیم کا، لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں 18ویں ترمیم کو آرٹیکل 140A کے تحت ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی، وہ کچھ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. اسی طرح پنجاب کے لوگ جو ہے صوبائی حکومت وہ اپنے پاس پاور رکھنا چاہتی ہے. ایک بڑی اچھی مثال دی ابھی ناصر بیگ سبطائی صاحب نے KPK کی. KPK میں PTI کی حکومت تھی نا، پاور آئی نا ان کے پاس، اور جب پاور آئی تو وہاں کے جو MPs تھے، وہاں کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی وہ رکاوٹ بن گئی. انہوں نے کہا یہ ساری پاور اگر نیچے چلے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس سسٹم کو کمزور کرنا شروع کر دیا. اور آج KPK کے اندر الیکشن ہو گئے ہیں لیکن وہاں وہ فعالیت تو نہیں ہے اس کی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں اپنی پولیٹیکل کریکشن کرنی پڑے گی اور اسٹیٹ لیول کے اوپر بیٹھ کے، گورنمنٹ لیول پہ بیٹھ کے، پولیٹیکل پارٹی کے کانٹیکس میں، سول سوسائٹی کے کانٹیکس میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں گورننس کا کون سا ماڈل چاہیے. ہم یہ جو بھی مثالیں بتائی ہیں انہوں نے امریکہ کی، برطانیہ کی اور باقی ملکوں کی، کیا ہم دنیا سے کوئی سبق سیکھنا چاہتے ہیں کہ گورننس کے نظام کو کیسے بہتر بنائیں؟
اس میں عورتوں کو کیسے پارٹیسپیشن دے, اس میں منارٹیز کو کیسے پارٹیسپیشن دے, اس میں جو پیزنٹ اینڈ لیبر ہیں, جو یوتھ اتنی بڑی بلک ہو گئی ہے, یعنی آپ اندازہ لگائے نا 5,70,00,000 اس وقت نوجوان ووٹر ہیں پاکستان کے اندر 18 سے 35 سال کے, ان کو کیسے اس کے سسٹم کے اندر جوڑا جائے تاکہ جو روزمرہ کے ایشوز ہیں لوگوں کے وہ ریزالو ہو. ٹھیک, این بی سی یہ بتائیے گا کہ کیا سندھ میں واقعی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ, اور اب ڈیولوشن کی جو بات جب ہم کر رہے ہیں, اپنا ہی میئر ہے کراچی میں, اپنا ہی میئر ہے, کوئی اختیارات وغیرہ دیے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب ایم کیو ایم پاکستان کے میئر تھے تو وہ تو یہی گلا شکوہ کرتے رہے کہ جی مجھے اختیارات نہیں مل رہے, میرے پاس ادارے نہیں ہیں, میں کیا پرفارم کروں, کیا رزلٹ دوں, اور کئی مرتبہ تو وہ ابدیدہ بھی ہو گئے. تو کیا اب جب اپنا پیپلز پارٹی کا میئر ہے مرتضی وہاب, تو کیا ان تک وہ اختیارات کی منتقلی ہوئی ہے یا اب بھی اپنے پاس ہی اوپر رکھا ہوا ہے سارا اختیار؟ دیکھیے ابھی جو عابد کہہ رہے تھے میں اس کے اندر رہوں گا. سوری جی جی 140A 18ویں ترمیم کا ستارہ ہے, اسٹار ہے, اور یہ بڑی دقت کے بعد اور بڑی بحث کے بعد, میں وٹنس ہوں اس کا, یہ منظور ہوا. اس میں جان بوجھ کے کچھ جملے ایسے شاندار ڈالے گئے جو تاریخی ہیں. وہ کہتے ہیں شیل, ایک لفظ ول کے بعد انہوں نے کہا ول کاٹیں شیل ڈالیں. کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے آپ کو, آپ کی خواہش پر نہیں ہے. یہ آئین کہتا ہے کہ آپ کو ان صوبائی حکومتیں ان لوکل باڈیز کو سیاسی, انتظامی اور مالیاتی اختیارات دیں گی. اب یہ تینوں باتیں دے دیں اگر آپ لوکل باڈیز کو تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. سیاسی, انتظامی اور مالیاتی. مالیاتی انتظامات آپ کو اختیار مل گیا تو آپ کے دلدر دور ہو گئے بھائی. آپ کے برج بن گئے, آپ کی سڑکیں بن گئی, آپ کے یہاں گندگی اٹھ گئی, آپ کی سڑکیں محلوں کی جو سڑکیں وہ بن گئیں, لائٹیں لگ گئیں, آپ کی سولر انرجی آ گئی آپ کے پاس, آپ کی لیاری ندی صاف ہو گئی, آپ کا ملی ریور صاف ہو گیا, آپ کے پل بن گئے. لیکن جب آپ ان کو اختیارات دیں گے, پیسے نہیں دیں گے, کیا ہوگا؟ تو پھر وہی ہوگا, اور پیسے کہیں اور چلے جائیں گے. اگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے ممتاز صاحب, غور کیجیے گا, اگر پیسے کہیں اور چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ روئیں گے نا بیٹھ کے کہ میرے پاس تو کچھ کگ بھی نہیں ہے. لیکن پھر ان کی کیسے ہم احتساب کیسے کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی ان کی کہ جو ان کو مالی اختیارات دیے گئے ہیں؟ احتساب کورٹ میں ہو رہا ہے نا, نئے کیس کھل گئے, 4 نمبر بلا لی ہے. یعنی کہ ہم بس اسی پہ لگے رہے ہیں کہ پیسہ دیا اور پھر اس کے بعد لائن میں لگ جاؤ, جی اب تمہارا نمبر, اب تمہارا نمبر, اب تمہارا نمبر. دیکھیں وہ تو ہونا چاہیے. ابھی امریکی سینیٹر پھنس گیا, ایک امریکی ایمبیسڈر پھنس گیا, وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے بھائی. یہ مطلب کرپشن سے کوئی ماورا نہیں ہے. جس امریکی ایمبیسڈر کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں, کبھی ملاقات ہوئی آپ کی ان سے؟ میری ملاقات ہوئی اس سے. اچھا, ٹھیک کہا ان کے بارے میں جو کہا گیا؟ ہاں, مجھے سوچ بھی تازہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. یہ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں ناصر بیگ صاحب. نہیں, وہ این بی سی نے چونکہ ذکر کیا نا ایمبیسڈر کا, تو مجھے یاد ہے, میں نے کہا میں پوچھ لوں کہ کیا ان کے بارے میں جو کہا تھا ٹھیک ہے. سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو, پنجاب ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, اگر وہاں لوکل باڈیز نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. ایک بہت پیاری سی تھیوری ہے کہ کالج یونین, یونیورسٹی یونین, بلدیاتی حکومت, ناٹ ادارہ, بلدیاتی حکومت, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی اور سینٹ, یہ جمہوریت ہے. کوئی ایک بھی کم کرتے ہیں, جمہوریت نہیں ہے. کوئی ایک بھی کم کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں نہ اسٹوڈنٹ یونین ہے, نہ کالج یونین ہے, نہ یونیورسٹی یونین ہے. بلدیاتی حکومت کہیں کہیں ہے, کہیں پر وہ ادارہ بن گیا ہے, کہیں پر وہ ایسوسیشن بن گیا ہے, کہیں پر وہ اپنی اپنی مرضی پر ہے. بھائی آئین کی خلاف ورزی کہاں نہیں ہو رہی ممتاز صاحب؟ مفت تعلیم مل رہی ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو صاف پانی مل رہا ہے پینے کا؟ آپ کو اردو میں بات, آپ کا کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا انسان کو جینے کا حق ہے؟ یہ بھی ڈالنے کی کہ آپ اردو انگریزی میں کھل کے بات کر پا رہے ہیں کیا؟ وہ ہاں, کیا انسان کے بنیادی حقوق کی ضمانت دے دی گئی ہے؟ کیا سب کو بنیادی حقوق ملے ہوئے ہیں؟ کل عدالت کے اندر چیف جسٹس کی ایک صاحب نے کہا مجھے معاف کر دیں, میری جان چھوڑ دیں, میں مقدمہ واپس لے رہا ہوں.
اب آپ دیکھیں چیف جسٹس بیچارہ بھی پریشان ہو گئے, انہیں کیا ہوا, ان کا آپ کے وکیل کی قیمت پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو نہیں کر سکتا اس کو, تو ان کو اچھا واپس دے دی انہوں نے درخواست. ٹھیک, شارٹ بریک ہوئے ہے جی, ایک مختصر وقفہ, اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر پروفیسر صاحب کی طرف جائیں گے اور جا کر بات کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ میں پاورز کیا کیا ہیں, ان کے پاس اختیارات کیا کیا ہیں, کہ جب کچھ کرنا ہوگا تو کون کون ان کے آگے پیش ہوگا یا کن سے جواب طلبی کی جا سکتی ہے. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب, لوکل گورنمنٹ کے اختیارات میں کیا کیا شامل ہے؟ کیا کچھ ان کے اختیارات میں موجود ہے کہ کس کو بلا کر لائن حاضر کیا جا سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے, جواب طلبی کی جا سکتی ہے کہ فلاں کام ہے, عوامی مسئلہ ہے, اس کو کیوں نہیں حل کیا گیا؟ ایکچولی جو تمام تر کام جو کہ لوگوں کی براہ راست ضروریات سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کے دائرہ کار میں شامل آتے ہیں. ان کو میونسپل سروسز ڈلیور کرنا, ان کی مقامی سطح کی شکایات کا ازالہ. جہاں تک محاسبے کی بات ہے, پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسے نمائندے چنتے ہیں جو کہ اپنے مقامی فرائض سے آگاہ ہیں, کیا ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کے اوپر واضح ہیں, اور ہم ان لوگوں کو چنتے ہیں جو ان رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو کہ ہمارے ملک کے قانون کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان سے واقفیت رکھتے ہیں. کیا ہماری ترجیحات جو ہیں اپنے نمائندے چنتے ہوئے وہ ہیں کہ ان کے اندر وہ کیپیبلٹیز موجود ہیں, وہ کمپیٹنس موجود ہے, وہ میونسپل سروسز ڈلیور کرنے کی, لوگوں کا شکایات کا ازالہ کرنے کی, اور اپنے تمام تر قانونی فرائض جو ہیں ان کو بحسن خوبی سر انجام دینے کی. لیکن ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی بجائے جو جب ہم الیکشنز میں جاتے ہیں, انتخابات میں جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری ذات کا کون ہے, ہماری برادری کا کون ہے, ہمیں ریکمنڈیشن کس طرف سے آئی ہے, ہمیں کسی پیر صاحب نے کہا ہے, کسی بڑے صاحب نے کہا ہے, اور ہم قطعی طور پہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ تھانے میں جا کے ہماری مدد کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, ہماری جو ہے وہ کسی کو ملازمت دلانے میں ہماری مدد کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو جب ہم ہمارے چناؤ کا معیار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ہم محاسبہ جو ہے وہ کس صورت میں کریں گے. محاسبے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے چناؤ کے لیے جاتے ہیں, تو ہمیں ہمارے سامنے بطور رائے دہندہ واضح ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی قانونی ذمہ داریاں کیا ہے, قانونی فرائض کیا ہے, اور کیا یہ ان کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں, ان کے اندر ایلیجبلٹی ہے کہ نہیں, ان کے اندر کمپیٹنس ہے کہ نہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا جو ہے حق رائے دہی استعمال کریں. اور پھر اس کے بعد 5 سال تک انتظار نہ کریں کہ جی 5 سال کے بعد جب انتخابات ہوں گے تو ہم ووٹ دینے یا نہ دینے کی شکل میں ان کا احتساب کریں گے, بلکہ اس سے پہلے ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اپنے اندر بٹھائیں اور ان کو بتائیں, پوچھیں کہ جناب آپ انتخابات کے وقت ہم سے یہ وعدے کر کے گئے تھے, اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے, اور یہ تمام تر فرائض جو آپ کے ذمے تھے, جو قانون آپ سے کہتا ہے, آپ سے تقاضا کرتا ہے, وہ آپ نے کیے یا نہیں کیے. کیا آپ کو کچھ مسائل ہیں, کیا آپ کی کمپیٹنس کے مسائل ہیں, کیا آپ لوگوں کی جو ہے وہ رائے دہندگان کی معاونت آپ کو درکار ہے. اگر وہ درکار ہے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کی توجہ کا مرکز کچھ اور ہے اور آپ لوگوں کو ڈلیور کرنے کی بجائے جو ہے وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر جو ہے وہ آپ اس فرض کے اہل نہیں ہیں. دونوں طرح کے لوگ جو ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے, ایک تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا بھی اور دوسرا پبلک آفس ہولڈرز کا بھی. دونوں کا محاسبہ ہونا چاہیے, اور دونوں کا محاسبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اگینسٹ دیئر لیگل رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, اور ان کی پرفارمنس دیکھی جانی چاہیے کیا وہ پرفارم کر رہی ہے. لیکن پروفیسر صاحب, کیا کسی اے سی ڈی سی کو بلا کر اس کی جواب طلبی کی جا سکتی ہے؟
ACDC تو بہت بات کی بات ہے. کیا ہم پہلے اپنے جو ہمارے یونین کونسل کے سیکرٹریز ہیں ان کو پوچھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے TMA کے جو آفیسرز ہیں ان کو پوچھ سکتے ہیں؟ جب تک لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ سسٹم آگے نہیں چلے گا. نہیں، لیکن کیا آگے پھر ان کی چلتی بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو بھی NBC بات کر رہے تھے نا مالی اختیارات کی، تو مالی اختیارات کے ساتھ ساتھ یہ کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی جو کہ کراچی کا ایک ایشو رہا ہے کہ جس میں فارمر جو میئر تھے کراچی کے وہ یہ گلا کرتے بھی رہے کہ میرے پاس وہ ڈپارٹمنٹس ہی نہیں ہے تو میں ان سے کیا کام لوں گا اور کیا کروں گا، وہ سب اختیارات جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کے پاس ہیں. تو اس کیس میں سیناریو میں کیا ان کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں، یا صرف اگر چلیں اختیارات ہیں بھی تو وہ اتنے لمیٹڈ پاورز ہیں کہ اس میں کوئی اتنا کام وہ کر نہیں سکتے؟ میں تو پنجاب کے تناظر میں بات کر رہا ہوں جی کہ پنجاب کے تناظر میں جب ادارے ہی موجود نہیں ہیں، جب الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہی موجود نہیں ہیں تو کس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ پہلے منتخب تو کر لیں. پہلے مطلب جب انتخاب ہی نہیں ہے تو جب ان کا انتخاب ہی نہیں ہو رہا تو کس کی نہیں. لیکن پھر اس کے بعد منتخب کرنے کے بعد NBC اگلا سوال تو یہ بھی ہوگا نا کہ منتخب کر لیں گے تو کیا ہوگا، کیا کر لیں گے؟ یہاں جس طرح ایک عام آدمی کرے گا بیٹھ کے کہیں گلی محلے میں تھڑے پہ بیٹھ کے بات کرے گا جی کر بھی لیں گے تو کیا اکھاڑ لے گا یہ؟ ایکچولی یہ ہے کہ جی پلیز جی NBC آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ اس وقت تک لوگ کہتے رہیں گے جب تک ان کو تسلی رہے گی کام ہو رہا ہے، اور جس دن تسلی کام نہیں ہو رہا وہ چپ ہو جائیں گے. ہماری سائیکی کا مسئلہ ہے نا یہ. جی بالکل. کہ آپ نے میٹرو دی لاہور کو، آپ نے بسیں دی لاہور کو، اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے رہے. لوگوں نے کہا یہ بڑا خرچہ ہو گیا جی. لیکن آج جس طرح وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ دیکھیں نا. کراچی میں ابھی مصطفیٰ کمال نے، مرتضیٰ وہاب نے ریڈ بس، پنک بس، عورتوں کے لیے الگ بس یہ لا کے دی، الیکٹرک بس لگا دی. اس سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا ہے کہ 27 کلومیٹر کا جو خرچہ ہے وہ 50 روپے ہے. اب سے لگا لینا. اگر یہ بہت کم ہے. کراچی میں کم سے کم 20,000 بسیں چاہیے. 20,000. آپ امیجن نہیں کر سکتے کراچی کو کتنا بڑا ہے. میں نے پورا کراچی نہیں دیکھا. میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور پورا کراچی نہیں دیکھا میں نے. اس میں جو ابھی آپ الیکٹرک بسز کی بات کریں NBC، اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا چیز کہ جس طرح میئر کی آپ نے بات کی تھی، میئر آف لنڈن صادق خان کی بات کی تھی، تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس پر ان کو بڑا سخت رد عمل کا سامنا رہا اور لوگ بڑا اس پر اپوز بھی اسے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گرین انوائرمنٹ کی طرف جانا ہے، جس پر بسز بھی خیر ان کی الیکٹرک چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ اس سال سے پہلے کے جو ماڈلز ہیں، جو مینوفیکچرنگ ہے گاڑیوں کی، وہ اگر سینٹرل لنڈن میں یا اس زونز میں آئیں گی تو ان کو ہم اتنا چارج کریں گے، اور اگر وہ والی ہوں گی تو پھر ان کے اوپر دوسروں پہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی وہ جو ایکسٹرا چارج ہے وہ نہ ہو. تو یہ سب بھی ان کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ کے ماحول کے بارے میں سوچ رہا ہے. بالکل بالکل. اصل میں یہی تو سوچ ہے نا. بلدیاتی سوچ کیا ہے؟ بلدیاتی حکومت کیا ہے؟ وہ یہی تو حکومت ہے کہ اس کو اپنے شہر کو دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے. اس کو نہیں دیکھنا ہے انگلستان کو، نہیں دیکھنا ہے ہندوستان کو، نہیں دیکھنا پاکستان کو. اسے کراچی کو دیکھنا ہے، لاہور کو دیکھنا ہے، پشاور کو دیکھنا ہے، ٹنڈو والا یار کو دیکھنا ہے، چیچو کی ملیا کو دیکھنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو الیکشن ہوا بہت اچھے لوگ منتخب ہو کر آئے. یہ میں گارنٹی سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف، تینوں طرف، چاروں طرف جو منتخب ہو کر آیا وہ اپنے علاقے کے مسئلے سے واقف ہے اور اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے اپنے طور پر. اب ڈینگی کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے ڈینگی کا اسپرے ہو رہا ہے. وہ کون کرا رہا ہے؟ وہ لوکل باڈیز کا چیئرمین کرا رہا ہے. اس کا تعلق الخدمت جماعت اسلامی سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق MQM سے تو خیر نہیں ہے، تو انتخابات پہ نہیں آیا. PTI سے ہو سکتا ہے، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے. کام ہو رہا ہے، یہ خاموشی کے ساتھ. پروفیسر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سسٹم ان پلیس ہو، سسٹم ان پلیس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ویجیلنٹ قسم کی سٹیزنری ہو، لوگ جو ہیں ویجیلنٹ ہوں اپنے حقوق سے، اپنے فرائض سے، اور اس بات سے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتے ہیں اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو. اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو پوری طرح سے
اس وقت اس طرح سے چنا جائے کہ صرف اور صرف جیسے سر نے بات کی ہے کہ وہاں پہ کام کرنے والے لوگ آئے ہیں، اور کام کرنے والے لوگ آئیں گے، لوگ ان کی سپورٹ میں ہوں گے تو دے ول ڈیلیور دی بیسٹ پاسبل. کلوزنگ کامنٹ فرام یو سلمان صاحب. دیکھیں میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل گورننس کے اوپر ایک نیا چارٹر جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ چارٹر یہ ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ کو اپنی ٹاپ پرائورٹی بنانا پڑے گا، ایک سملیرٹی بھی پیدا کرنی پڑے گی سسٹمز کے اندر. اگر یہ نہیں ہوگا، یعنی ایک صوبے میں 6 سال الیکشن نہ ہو، ایک صوبے میں الیکشن ہو رہے ہیں، دوسرے صوبے میں 2 سال تک نہیں ہو رہے، تیسرے صوبے میں، تو ایک سملیرٹی پیدا کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈی سینٹرلائزیشن ڈیولوشن کے کانٹیکس میں طے کرنے پڑیں گے، اور ان کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور دینی پڑے گی. تب جا کے آپ کے جو لوکل ایشوز ہیں اور لوگوں کا، اور یہ دیکھیے یہ جو لوکل ایشوز ریزالو ہوں گے نا، اس سے لوگوں کا جمہوریت پر اعتماد بڑھے گا، لوگوں کا سیاست پر اعتماد بڑھے گا، لوگوں کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد بڑھے گا، لوگوں کا اپنی قیادت پر اعتماد بڑھے گا، لوگوں کو اپنے اداروں کے اوپر اعتماد بڑھے گا. تو اس وقت تو ہم ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اندر ہیں بڑے بہت گہرے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک نیا چارٹر چاہیے کہ بھئی اس میں اتفاق پیدا کریں، یہ اس کو شغل میلے کے طور پہ نہ لیں. کسی صوبے کو ضرورت ہے، اب آپ نے ایک سوال اٹھایا نا کہ جب وہ وسیم اختر تھے تو اختیارات نہیں دینے تھے، اب وہ دوسرا آگے مرتضیٰ وہاب صاحب تو اختیارات دینے ہیں. اس طرح کے ڈسکریمنیشنز کے ساتھ اگر ہم سسٹم کو چلائیں گے تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اچھا، دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے بھی اویئرنیس بڑی ضروری ہے کہ عام یہ جب سسٹم آئے گا، نظام چلے گا تو لوگ بھی سمجھیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ گلی کا ٹرانسفارمر جل گیا تو اپنے کاؤنسلر کو فون کیا. جب تک آپ کام نہیں کریں گے نا، جب تک آپ منتخب کر کے کام کا حق نہیں دیں گے، کام نظر نہیں آئے گا، لوگوں کا اعتبار نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ آئے گا، لوگوں میں اویئرنیس ہوگی، اس کی اہمیت سے لوگ آگاہ ہوں گے، اور یقیناً ہم سب اس سے مستفید ہوں گے. اور جیسے کہ آج کے پورے پروگرام میں یہ ڈسکشن میں بھی بات آئی ہے کہ جب ہم ڈیموکریٹک سسٹم اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ NBC نے بھی کہا کہ کیا کیا سٹیجز ہیں کہ جن کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام جمہوری نظام ہے، تو اس میں یہ بھی یقیناً اس کا ایک بڑا اہم کلیدی کردار ہے. مجھے جی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. NBC آپ کو بہت بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.